ایپیسوڈ 58۔ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ کانتا کہاں ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ان آدمیوں کا کیا کیا جائے۔ میں اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ سیدھے ٹھاکر کی طرف دوڑتے اور اسے بتا دیتے کہ ہم لوگ شامپور کی طرف گئے ہیں۔ اگر نہیں چھوڑتا تو ان کا کیا کرتا؟ میں انہیں خامخواہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر گلوریا ہوتی تو لمحوں میں فیصلہ کر لیتی اور اس کا فیصلہ ایک ہی ہوتا، سزائے موت۔ اچانک مجھے ہمایوں مرزا کا خیال آیا۔ وہ میرا بہت زیادہ خیرخواہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے ذریعے کام بن سکتا تھا۔ وہ نہ صرف ان تینوں پولیس والوں اور انسپکٹر کا مسئلہ بھی حل کر سکتا تھا، بلکہ ٹھاکر کے آدمیوں کو 2-4 ہفتے کے لیے حوالات میں بند بھی کر سکتا تھا۔ میں نے ان خیالات کا اظہار تیمور سے کیا تو وہ بھی اس بات سے متفق ہو گیا، مگر سوال یہ تھا کہ مرزا تک اطلاع کیسے پہنچائی جائے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ تیمور نے جھری سے آنکھ لگا کر باہر جھانکا، پھر سرگوشی میں بولا، باہر ایک پولیس انسپکٹر اور کانسٹیبل کھڑا ہے۔ میں نے اچانک جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اور تیمور سے کہا، کھول دو دروازہ۔ تیمور نے دروازہ کھولا تو انسپکٹر کانسٹیبل سمیت اندر آ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا، پھر کرخت لہجے میں بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو میں پوچھنا آیا ہوں انسپکٹر صاحب کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں ایک ساتھ 4 آدمی قتل ہو گئے ہیں اور آپ ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کین آئی ہیو یور آئیڈینٹی پلیز؟ انسپکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فرام پولیس کمشنر آفس۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے ہمایوں مرزا نے اسپیشلی یہاں بھیجا ہے۔ انسپکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ تھوک نکل کر بولا، سر مین مرڈرز کی انویسٹیگیشن ہی کے لیے تو یہاں آیا تھا اور بس۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور تیمور سے مخاطب ہوا، امر تم انسپکٹر صاحب کے ساتھ جاؤ اور ٹیلی فون پر کمشنر صاحب کو رپورٹ دو۔ تھانے میں ٹیلی فون تو ضرور ہوگا۔ فون تو ہے سر، مگر ایک ریکویسٹ ہے، میں یہاں کا سب معاملہ درست کر دوں گا، آپ پلیز کمشنر صاحب سے اس بارے میں کچھ نہ کہیں۔ اوکے، میں نے سر ہلا کر کہا، پھر دوستانہ لہجے میں بولا، ویسے ٹھاکر سے کتنی رقم ملی تھی آپ کو؟ میری بات سن کر وہ بری طرح اچھل پڑا، پھر آہستہ سے بولا، 50,000، مگر وہ ہم 50-50 کر لیں گے۔ اوکے ڈن۔ میں نے بھی آہستہ سے کہا، میرا انداز ایسا تھا جیسے رشوت خور پولیس افسروں کا ہوتا ہے۔ پھر میں نے تیمور سے کہا، جاؤ کمشنر صاحب سے بات کرو، ان سے کہنا کہ آپ کو کسی نے غلط انفارم کیا تھا۔ آئیے میرے ساتھ، انسپکٹر نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ، میں نے اسے روک دیا، واپسی میں پیٹرول کا ایک جیری کین لیتے آنا، ہماری گاڑی میں فیول ختم ہو گیا ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے جگو سے کہا، اب انسپکٹر کے آدمیوں کو بھی کھول دو۔ جگو یہ سن کر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں تینوں پولیس والے بندھے پڑے تھے۔ مونچھوں والا وقفے سے اپنی گردن مسل رہا تھا۔ انسپکٹر کے آنے پر میں نے اس کی گردن چھوڑ دی تھی۔ وہ خاصا حیران تھا، شاید وہ واقعی مجھے پولیس کا کوئی بڑا افسر سمجھ رہا تھا، ایسا افسر جس سے انسپکٹر بھی دب کر بات کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے مونچھوں والے سے پوچھا۔ ساون سرکار۔ ہاں تو ساون یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ ٹھاکر صاحب کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں کیا جانوں حضور، میں تو نوکر ہوں سرکار۔ دیکھو تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ٹھاکر کے دھندے کیا کیا ہیں۔ پھر میں نے یوں ہی اندھیرے میں تیر مارا، وہ اسمگلنگ نہیں کرتا، بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کام کرتا ہوں۔ آج کل وہ جعلی کرنسی چھاپ رہے ہیں ویسے۔ یہ بات بھی میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، وہ کرنسی ٹھاکر صاحب کے ذاتی پریس پرنٹنگ میں چھپتی ہے۔ یہ خبر بھی پرانی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اسے مارکیٹ میں پھیلانے کے لیے ٹھاکر صاحب کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں اور پولیس کا کون کون سا افسر ان کے ساتھ شریک ہے۔ میں نے بات تو وقت گزاری کے لیے چھیڑی تھی، مگر باتوں ہی باتوں میں کام کی بات معلوم ہو گئی تھی۔ میں انسپکٹر کے ساتھ خود جانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر نہیں گیا کہ ممکن ہے وہاں کوئی مجھے پہچان لے، اسی لیے میں نے تیمور کو وہاں بھیجا تھا۔ یوں بھی ہمایوں مرزا سے تیمور ہی بات کر سکتا تھا۔ ساون کچھ سوچ رہا تھا، پھر وہ آہستہ سے بولا، سر اگر میں آپ کو سچ سچ بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ یہ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو کمشنر صاحب ہی کریں گے۔ میں نے جواب دیا، میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ساون سرگوشی میں بولا، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کمشنر صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں، تم انہیں سب کچھ بتا دینا۔ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ٹھاکر چرس یا گانجے کی اسمگلنگ کرتا ہے یا جعلی کرنسی کے کاروبار میں ملوث ہے۔ میں صرف کانتا کو اس کے پنجے سے چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ شاید کانتا کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لے تاکہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہ جائے، یا یوں کہہ لے کہ کانتا کی دولت پر وہ باضابطہ قابض ہو جائے۔ سر میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہی آدمی بولا جس نے مجھے بتایا تھا کہ کانتا شامپور میں ہے۔ اسی دوران میں جگو تینوں پولیس والوں کے ہاتھ پیر کھول کر انہیں اسی کمرے میں لے آیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام راکیش ہے سرکار۔
شادی ہو چکی ہے تمہاری؟ جی سرکار، 6 مہینے کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جگو، میں راکیش سے کچھ باتیں کرنے دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی تمہاری مرضی کے خلاف ہلے بھی تو اس کی کھوپڑی اڑا دینا۔ ٹھیک ہے سرکار، جگو نے جواب دیا اور ایسے زاویے سے رائفل لے کر بیٹھ گیا کہ ہر شخص اس کی زد میں رہے۔ میں راکیش کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تیمور نے ان کی رائفلز پہلے ہی چھین لی تھی، اس کے باوجود میں نے اس کی تفصیلی تلاشی لی۔ اس بیچارے کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہ رہے تھے تم؟ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ یہ ساون 1 نمبر کا جھوٹا ہے حضور، اس نے آہستہ سے کہا۔ ٹھاکر صاحب بہت سے غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں مگر وہ جعلی کرنسی نہیں چھاپتے۔ جعلی کرنسی کا کاروبار تو اصل میں ٹھاکر صاحب کا مینیجر گوپال کرتا ہے، ساون اس کے ساتھ شریک ہے۔ جعلی کرنسی مارکیٹ میں پھیلاتا بھی یہی ہے، پر یہ تو ٹھاکر صاحب کا نام لے رہا ہے۔ خیر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ٹھاکر کیا کرتا ہے اور ساون کیا بیچتا ہے، مجھے تو صرف اور صرف کانتا کی چنتا ہے۔ وہ ٹھاکر کی قید میں ہے، میں اسے وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں اور بس۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کانتا بیوی شامپور میں نہیں بلکہ ٹھاکر صاحب کی حویلی کے حصے میں ہے۔ کبھی تم کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں سرکار، اس وقت تو مجھے جان کا خوف تھا، کچھ ساون کی دہشت بھی۔ حویلی کے سب نوکروں سے یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کانتا بیوی کے بارے میں پوچھے تو یہی بتایا جائے کہ وہ شامپور میں ہے۔ آپ نے اس سمے کہا تھا کہ ان سب کو ذبح کر دو، میں نے جان کے خوف سے وہی بات بتا دی جو ہمیں رٹائی گئی ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کانتا بیوی شیتل پور کی حویلی میں ہے، وہ حصہ ٹھاکر صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، وہیں ان کا مہمان خانہ ہے اور وہیں ان کے وہ دوست ٹھہرتے ہیں جو دوسرے شہروں یا ملکوں سے آتے ہیں۔ میں نے تمہارے ٹھاکر کی تاریخ نہیں پوچھی ہے۔ میں نے جھنجھلا کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ تو میں نے آہستہ سے مارا تھا مگر یہ بھول گیا تھا کہ میرا ہلکا ہاتھ بھی بہت زور سے لگتا ہے۔ راکیش لڑکھڑا کر رہ گیا اور سہمے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھ کر بولا، آپ میری بات تو سنیں، حویلی کے اس حصے میں ہتھیار بند نوکر تو ہوتے ہی ہیں، ٹھاکر صاحب نے وہاں ایک چیتا بھی پال رکھا ہے، رات کو وہ چیتا کھول دیا جاتا ہے۔ ٹھاکر نے چیتا پال رکھا ہے اور رات کو اسے کھول دیا جاتا ہے؟ جانتے بھی ہو، چیتا وہ جانور ہے جو درختوں پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ حویلی میں درخت بھی ہوں گے، اگر وہ درختوں کے ذریعے حویلی سے باہر نکل آئے تو؟ تم خواہ میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ شیتل پور میں کسی سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں، ٹھاکر صاحب کے ایک ملازم نے چیتے کو ایسا سدھایا ہے کہ وہ صرف ایک خاص پیڑ پر چڑھ کر بیٹھتا ہے اور حویلی کے ایک خاص حصے سے آگے نہیں بڑھتا، اس کے بعد ٹھاکر صاحب کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ چیتے والے حصے میں ایک تہہ خانہ ہے، کانتا بیوی کو اسی میں رکھا گیا ہے۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ کانتا ساون کے قبضے میں ہے۔ جی ہاں، وہ چیتا ساون کے جسم کی بو پہچانتا ہے۔ ٹھاکر صاحب کے بعد ساون ہی ہے جو کسی بھی وقت حویلی کے اس حصے میں جا سکتا ہے۔ حویلی کے اس حصے میں ساون کے خاص آدمیوں کا پہرا ہے اور تہہ خانے کی چابیاں بھی ساون کے ہی پاس ہیں۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بکواس میں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مجھے اس کی چیتے والی کہانی پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا۔ شیر اور چیتے گئے وقتوں میں نواب اور جاگیردار پالتے ہوں گے، اس دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو میں راکیش کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جگو نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دستک کے جواب میں میرے اشارے پر اس نے دروازہ کھولا تو پہلے مجھے تیمور کا چہرہ دکھائی دیا، اس کے پیچھے پیچھے ہمایوں مرزا اور انسپیکٹر تھا۔ میں نے چونکہ خود کو پولیس افسر ظاہر کیا تھا اسی لیے آگے بڑھ کر ہمایوں مرزا کو سلام کیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ امر، ہمایوں مرزا نے تیمور کو فرضی نام سے مخاطب کیا، تم ذرا ان لوگوں کا خیال رکھو۔ پھر وہ انسپیکٹر سے بولا، تم بھی ذرا الرٹ رہنا، ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ پھر وہ مجھ سے بولا، آؤ تم میرے ساتھ، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھا تو میں بولا، سر یہاں بھی بات کر سکتے ہیں ہم لوگ، اس مکان میں ایک اور کمرہ بھی ہے۔ پھر میں اور مرزا اسی کمرے میں جا بیٹھے جس میں جگو نے پولیس والوں کو باندھ کر ڈالا تھا اور جس کمرے میں راکیش نے مجھے چیتے والی کہانی سنائی تھی۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد ہمایوں مرزا نے جیب سے سگار نکال کر سلگایا اور مجھے بھی آفر کی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اس کی آفر قبول کر لی۔ ایک لمبا گشت لینے کے بعد وہ مجھ سے بولا، مجھے تیمور نے سب کچھ بتا دیا ہے، صبح ہوتے ہم شامپور روانہ ہو جائیں گے، اب شامپور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے راکیش والی کہانی دہرا دی۔ اس سے تو سچ اور جھوٹ کا پتہ ابھی چل جائے گا، مرزا نے کہا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ مرزا الہ آباد سے اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ یہی سوال میں نے اس سے کیا تو وہ بولا، اگر میں الہ آباد میں ہوتا تو رات سے پہلے کسی صورت میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اپنی جیپ میں الہ آباد سے رامپور کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے وائرلیس پر تیمور کا میسج ملا۔ وہ کام زیادہ اہم نہیں تھا اس لیے میں اس طرف آ گیا، ویسے بھی میں یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، آخر تم نے مجھ پر اعتبار کر ہی لیا۔ بات اعتبار کی نہیں ہے، میں ایسے حالات میں گھرا ہوا ہوں کہ اپنے سائے پر بھی اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔
حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ آپ جیسا پولیس کا اعلیٰ افسر، ایک بڑے سیاسی گھرانے کا فرد جس کے وسائل لامحدود ہیں، اسے مجھ پردیسی اور بے یار و مددگار شخص سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ تم خود کو اتنا حقیر مت جانو کامران، تم نے یہاں کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ تمہارے نام سے خوف کھاتا ہے اور انڈیا کی تمام سیکرٹ ایجنسیز کے لیے تم خوف و دہشت کی علامت بن کر رہ گئے ہو۔ اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ بھی تو شامل ہیں۔ یہ بات تم نہیں سمجھو کہ کامران، میرے جسم پر وردی انڈین گورنمنٹ کی ہے، مگر میں اندر سے مسلمان ہوں۔ جب مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اسی لیے میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا کہ کم از کم اپنے علاقے میں مسلمانوں کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ پر آپ اکیلے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں اس کے لہجے کی سچائی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اکیلا کب ہوں؟ کیا مطلب؟ یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں جس شہر میں بھی جاتا ہوں وہاں کے سب مسلمان بدماشوں اور ہسٹری شیٹرز کو طلب کر لیتا ہوں۔ کیا بدماشوں اور ہسٹری شیٹروں کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ ہمایوں نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر چندہ میں بات ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، برا مت ماننا کامران، تم خود بھی تو ہسٹری شیٹر ہو۔ تو میں نے اس سے کب انکار کیا ہے؟ میں نے بے شمار قتل کیے ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، اغوا کیے ہیں، مجھ میں تو دنیا کی ہر برائی موجود ہے نا؟ مگر تمہارا مذہب کیا ہے؟ مرزا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں چند لمحے تک گمسم ہو کر رہ گیا۔ میرے کانوں میں نانا جی کی آواز آ رہی تھی، کامی پتر تو مسلمان ہے بیٹا، نماز جماعت کے ساتھ پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ نانا جی نے مجھے گھر پر نماز پڑھتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ تم کس سوچ میں گم ہو گئے کامران؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، میں مسلمان ہی پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہی مروں گا۔ بس اسی طرح ان لوگوں کا بھی مذہب ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو کامران، یہاں انڈیا میں جتنے بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں ان میں کون لوگ کام آتے ہیں؟ یہی بدماش اور ہسٹری شیٹرز۔ یہی لوگ اس وقت ہندوؤں کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں۔ مسلمان خواتینوں کی عصمتوں کے رکھوالے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر اتنی حقارت سے مت کرو۔ ہمایوں مرزا جذباتی ہو گیا۔ معاشی اور معاشرتی جبر میں پسے ہوئے یہ مسلمان جب ایک وقت کی روٹی حاصل کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں تو وہ اس سو کالڈ سیکولر معاشرے سے اپنا حق چھین لیتے ہیں اور بدماش کہلاتے ہیں۔ اس جبر کا شکار ہندو بھی ہیں، مگر ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے ہتھیار اٹھا سکیں۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، یہاں پر چھوٹے اور بڑے ہر شہر میں مسلمان دادا ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ صدیوں تک حکمرانی کرنے والی قوم نے ابھی تک ہندوؤں کی برتری تسلیم نہیں کی۔ جائز ذرائع سے تو ہندو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ناجائز ذرائع سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمایوں کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے دل پر اثر کر رہا تھا۔ میں نے خجالت آمیز انداز میں کہا، مجھے افسوس ہے اپنے اب تک کے رویے پر، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پھر میں نے موضوع بدل کر کہا، پھر ان ہسٹری شیٹر سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ میں ان سے وہ کام لیتا ہوں جو پولیس بھی نہیں کر سکتی۔ ہندوؤں کے مقابلے میں انہیں کھلی چھوٹ دے دیتا ہوں، مگر یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ پہل تم لوگوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں وہاں جوئے کے اڈے، شراب کی بھٹیاں اور دیگر ناجائز کاموں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ ایک ہندو گینگسٹر نے ہمایوں مرزا کو میرے ہاتھوں ختم کرانا چاہا تھا، مگر مرزا کی زندگی ابھی باقی تھی، اسی لیے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہ واقعہ اس کو بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگا اور بولا، اب پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کس کی قسمت زیادہ اچھی تھی کہ دونوں ہی بچ گئے۔ عین وقت پر اگر مدد کو تمہارے ساتھی نہ آ جاتے تو پولیس تمہیں بھون کر رکھ دیتی۔ پولیس نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، مگر تمہارے ساتھی بہت ٹرینڈ تھے جو تمہیں نکال کر لے گئے۔ وہ تیمور اور گلوریا تھے، میں نے ہنس کر بتایا۔ ریئلی؟ یہ تیمور تو بہت زبردست آدمی ہے۔ میرا ہر ساتھی کامران ہے، بس نام مختلف ہیں۔ میں نے بھی ہنس کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے لیے کام کرو گے؟ اب تو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ میں مسکرا دیا، ٹھیک ہے، پہلے تمہارے اس مسئلے سے نمٹ لیں، پھر کوئی اور کام کریں گے۔ پھر وہ بلند آواز میں بولا، انسپیکٹر۔ دوسرے لمحے انسپیکٹر نے کمرے میں آ کر سلیوٹ کیا، راکیش کو یہاں بھیج دو۔ مرزا نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد راکیش ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہمایوں مرزا کو بھی وہی کہانی سنائی جو مجھے سنا چکا تھا۔ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تمہاری کھال کھچوا دوں گا، مرزا نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے ٹھاکر کے تمام آدمیوں کو انسپیکٹر کی تحویل میں دے دیا اور اسے تاکید کر دی کہ انہیں کسی بھی الزام میں حوالات میں بند کر دو جب تک میں نہ کہوں یہ حوالات سے باہر نہ آئیں۔ اوکے سر، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ پھر وہ کانسٹیبلوں کی مدد سے ان چاروں کو ہانکتا ہوا باہر لے گیا۔ انسپیکٹر جیری کین میں پیٹرول لے آیا تھا۔ میں نے تیمور کو گاڑی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر مجھے ہریا کی لاش کا خیال آیا۔ میں نے ایک طرف جا کر جگو سے کہا کہ تیمور گاڑی لے آئے تو اس میں ہریا کی لاش لے جا کر کسی جگہ ٹھکانے لگا دینا، ورنہ یہ مصیبت ہر نام چاچا کے گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جگو نے کسی آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا، مگر ابھی تک کھانا نہیں آیا تھا۔ کھانے کا خیال آتے ہی میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچانک جگو اندر آ گیا۔
اس کے پیچھے ایک آدمی کھانے کا بڑا سا تھال اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ جگو نے بتایا کہ کھانا تو اسی وقت تیار ہو گیا تھا، مگر پولیس کی جیپ دیکھ کر کوئی ادھر نہیں آیا۔ کمرے میں ایک میز رکھی تھی، میں نے مرزا کو بھی کھانے کی آفر کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ کھانے میں 2 بھنے ہوئے مرغ تھے، ترتراتے پراٹھے تھے، تازہ مکھن تھا اور آلو کی بھجیا تھی۔ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا، اس کے باوجود کافی کھانا بچ گیا جو میں نے تیمور کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ جو آدمی کھانا لایا تھا تھوڑی دیر بعد وہی ایک چائے دانی اور 2-3 کپ لے کر آ گیا تھا۔ چائے زیادہ اچھی تو نہیں تھی مگر اس وقت مزہ دے گئی۔ چائے پینے میں میرا ساتھ ہمایوں مرزا نے بھی دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہمایوں مرزا سے سگار طلب کیا، پھر سگار کے ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ میں نے مرزا سے کہا، لگتا ہے اب میں بھی آپ کی طرح سگار کا عادی ہو جاؤں گا۔ یہ لت مجھ سے کئی لوگوں کو لگی ہے، میں سوچ رہا ہوں سیلز پروموشن کے سلسلے میں سگار کمپنی سے اپنا کمیشن طلب کر لوں۔ آپ کم از کم مجھے کچھ اشارہ تو دیں مرزا صاحب کہ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ میں اصل موضوع پر آ گیا۔ انڈیا کی پالیٹکس میں بہت غلاظت ہے، میں وہ غلاظت صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سیاستدانوں اور اعلی افسروں کی ایک لسٹ بنا رکھی ہے جو اس غلاظت پہ لتھڑے ہوئے ہیں۔ میں زمین سے ان کا بوجھ ہی کم کر دینا چاہتا ہوں۔ اس لسٹ میں ایسے ایسے بگلا بھگت سیاستدانوں کے نام ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مگر تم ابھی سے پریشان مت ہو، تمہارے ساتھ کام کرنے والوں کی ایک ٹیم ہوگی۔ ایک اور بات واضح کر دوں، میری ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کی ہے میں نے۔ اطمینان رکھو، وہ سب لوگ واجب القتل ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، تیمور آ گیا۔ اس کے ساتھ جگو بھی تھا۔ جگو نے اشاروں میں بتایا کہ میں نے ہرنام چاچا والا کام بھی کر دیا ہے۔ پھر کھانا دیکھ کر تیمور بھی کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ہم شیتل پور کے لیے روانہ ہوئے تو ہمایوں مرزا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی میں میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، پچھلی سیٹ پر تیمور تھا۔ مرزا کا ڈرائیور اس کی جیپ میں ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جگو کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ ٹھاکر جگو کو پہچانتا تھا۔ مرزا نہ صرف ٹھاکر کو جانتا تھا بلکہ ایک دفعہ اس کی جاگیر میں شکار بھی کھیل چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم باضابطہ قانونی کارروائی کے چکر میں پڑے تو معاملہ بہت طول کھینچ لے گا۔ ٹھاکر کی پہنچ اوپر تک تھی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہم قانونی کارروائی کے بجائے کمانڈو ایکشن کریں، ورنہ جب تک مرزا سرچ وارنٹ حاصل کرتا اس وقت تک کانتا کو ٹھاکر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ شیتل پور وہاں سے کافی دور تھا۔ ہم لوگ 4 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد وہاں پہنچے تو وہاں اندھیرا ہو چکا تھا۔ شیتل پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانات تھے۔ آبادی سے خاصی دور کئی ایکڑ کے رقبے میں ٹھاکر کی وسیع و عریض حویلی تھی۔ حویلی کی طرف جانے والی سڑک پر ٹھاکر نے اپنی ذاتی چیک پوسٹ بنا رکھی تھی۔ ہمیں بھی اس پر رکنا پڑا، مگر جب گارڈز کو یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں مرزا پولیس کمشنر اور ٹھاکر صاحب کا دوست ہے تو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک گھڑ سوار کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ ہم حویلی کے مین گیٹ پر پہنچے تو وہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ ٹھاکر خود بھی مرزا کے استقبال کو موجود تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت، دراز قد اور ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ کثرت شراب نوشی سے اس کی آنکھوں میں خمار کا سا تاثر تھا۔ اس نے پرتپاک انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ ہمایوں مرزا نے بتایا کہ میں سرکاری کام کے سلسلے میں چاندپور آیا تھا، میں نے سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی کمشنر صاحب کہ آپ نے مجھے یاد رکھا، تشریف لائیے۔ اس نے اپنی مرسیڈیز کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی گاڑی ڈرائیور لے آئے گا۔ ہم ٹھاکر کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کرا تھا، مرزا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، میں اور تیمور پیچھے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ تیمور اپنا بیگ لینا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت ہم شیر کی کچھار میں جا رہے تھے، نہ جانے وہاں سے واپسی نصیب بھی ہوتی یا نہیں۔ یہ میرے دوست عرفان ہے۔ مرزا نے میری طرف اشارہ کیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ٹھاکر کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ مرزا پھر بولا، امریکہ میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے، یہ پچھلے 20 سال سے امریکہ میں ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ٹھاکر صاحب نے ایک چیتا پال رکھا ہے تو یہ بے یقینی سے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، خود اپنی آنکھوں سے چل کر دیکھ لیں۔ ٹھاکر نے اس پر زبردست قہقہ لگایا اور بولا، گویا انہوں نے کبھی چیتا نہیں دیکھا۔ چیتا تو دیکھا ہے پر پالتو چیتا نہیں دیکھا۔ میں نے بھی ہنس کر کہا، تو چلیے آج دیکھ لیں۔ ٹھاکر نے جواب دیا۔ ہماری توقع کے مطابق ٹھاکر ہمیں حویلی کے اس حصے میں لے گیا جہاں مہمان خانہ موجود تھا۔ آپ لوگ نہا دھو کر فریش ہو جائیں، اب ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ ٹھاکر نے کہا،